میں ہو تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ سے اسلام کا بے باک خدائی، اسلام کا بے باک خدائی، قائد الہادی، قائد الہادی، میرا تو ایک ہی نظریہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی کو کھڑا رہنا چاہیے، یا آپ کھڑے رہیں یا میں کھڑا رہوں۔ ایک دفعہ بیٹھے تو صحیح، لوگوں کو پتا تو چلے حدیث کتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ کوئی گل نہیں، کپڑے گھر جا کے دھو لیے خراب ہو جاتے تھے۔ آپ بھی ذرا سامنے آ جانا، آپ کا چہرہ تو دیکھے ذرا۔ بیٹھے بھائی بیٹھے، آ جائیں آپ بھی ادھر سامنے آ جائیں۔ الرحمن الرحیم، احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث کا یہ تیسرا جلسہ عام اس بات کی زندہ علامت ہے کہ وہ لوگ میدان عمل میں نکل آئے ہیں جنہوں نے جینا سیکھا ہے تو قرآن و سنت کے لیے جینا سیکھا ہے، اور اگر قرآن اور سنت نہ ہو تو ان کے لیے موت زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اسماعیل شہید کے فرزندوں، ابن تیمیہ کے پیروکاروں، احمد ابن حنبل کی سنت کو روشن کرنے والوں، آج تم نے ملک والوں کو، ملک کے باسیوں کو، اقتدار کے مالکوں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، غاصبوں کو، رات کے پچھلے پہر ملک پر قبضہ جمانے والوں کو، اور اس ملک میں ہے جمالوں کے نام پر بھنگڑا ڈالنے والوں کو یہ بتلا دینا ہے کہ اس ملک کی تقدیر اسلام ہے، اسلام آئے گا، یہ ملک باقی رہے گا۔ اگر اسلام کو خدا نخواستہ اس ملک کی تقدیر سے الگ کر دیا گیا، یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھو، جب تک اہل حدیث موجود ہیں وہ نہ اس ملک کو ٹوٹنے دیں گے، نہ اسلام کو اس ملک سے ہٹنے دیں گے۔ بیٹھو بیٹھو، تھوڑا وقت ہے بات کرنے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر حکومتیں اس پاکستان میں بنی ہیں، جتنے بھی حکمران قائد اعظم کے بعد اس ملک پہ مسلط ہوئے ہیں، انہوں نے صرف دو کام کیے ہیں اور کوئی کام نہیں کیا۔ ایک، اسلام سے اس ملک کی قسمت کو الگ کرنے کا، اور ایک، جمہوریت کو کچلنے کا۔ اور یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ پاکستان جن دونوں چیزوں کا رہین منت ہے۔ پاکستان جب بنا تو اس لیے بنا کہ یہاں اسلام کا نظام ہوگا، لوگوں نے قربانیاں دی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور آج نئی نسل اس بات کو بھول چکی ہے۔ وہ لوگ جو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آئے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ لوگوں نے اس ملک کے بنانے کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ لوگوں نے اپنے معصوم بچوں کو سکھوں کی کرپانوں پر رقص کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بوڑھے جن کے ماتھوں کے محراب کو دیکھ کے چاند شرما جایا کرتا تھا،
وہ بوڑھے ہندوؤں کے نیزوں سے چھلنی کیے گئے وہ بیٹیاں، ان بیٹیوں والوں سے پوچھو جو چھوڑ کے آئے ہیں، وہ بیٹیاں جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا تھا، سرے بازار رسوا ہوئی، باپوں کے سامنے بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی گئی، بھائیوں کے سامنے ان کی جوان بہنوں کو بے آبرو کیا گیا، بچوں کے سامنے ان کی ماں کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے یہاں کوئی ہزارے کا چھاچی آ جائے، یا اس لیے کہ سندھ کا کوئی وڈیرا آ جائے، یا اس لیے کہ ضیاء الحق کی صورت میں کوئی کاٹھا پٹھان آ جائے، یا اس لیے کہ جنیجو، سبحان اللہ، اس کی صورت دیکھ کے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ پانڈے کلی کرا لو۔ اس چہرے کا کبھی وزیر اعظم ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ، ایسے ایسے حسین چہرے ہم کو ملے۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا، لوگوں نے اس لیے قربانیاں دی تھی، اس لیے لوگ اپنے گھروں کو چتاؤں میں تبدیل کر کے آئے تھے کہ یہاں چند جرنیل، چند فوجی، اور فوجی بھی کون سے؟ جن کے سینے تمغوں سے بھرے ہوئے ہیں، 12 تمغے، ہلال جرأت، تمغہ بصالت، ستارہ شجاعت، 12 تمغے جنرل کے سینے پر، اور شرم نہیں آتی ان بے غیرتوں کو کہ کوئی ان سے پوچھے یہ جرأت کے جو تمغے لگا رکھے ہیں کون سا ملک فتح کیا ہے؟ شرم کرو۔ انگریز کافر قوم، اس کا ایک فیلڈ مارشل تھا منٹگمری، میں نے اس کی تصویر دیکھی، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے سینے پر صرف 3 تمغے تھے، ایک تمغہ ہٹلر کی فوجوں کو شکست دینے پر، ایک تمغہ مسولینی کو ناک چڑھے چبوانے پر، اور ایک تمغہ انگلستان کو بچانے پر۔ ان بے غیرتوں نے 12 لگا رکھے ہیں، ان سے پوچھو تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں شبخون مار کے اپنے ملک کو فتح کیا، اپنی قوم پہ قبضہ جمایا، اور اسلام اسی طرح ان کی نگاہوں میں بھی کھٹکتا رہا جس طرح پہلے حکمرانوں کی نگاہوں میں کھٹکتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں وہ مقصد جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی۔ اسلام اگر وہ آ گیا، سب سے پہلے جس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا وہ اقتدار والے ہوں گے، سب سے پہلے جن کو درے مارے ہم جائیں گے حکمران ہوں گے، سب سے پہلے جن کو سنسار کیا جائے گا وہ یہ غاصب ہوں گے۔ اس لیے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ کوئی چور، کوئی لٹیرا سرور کائنات کے لائے ہوئے اس نظام کو رائج نہیں کر سکتا جس نظام کے لانے والے نے ایک امیر عورت کی سفارش سن کے کہا تھا کہ اگر حسنین کی ماں چوری کرے تو محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالے گا۔ یہ گوارا کر سکتے ہیں؟ اسلام آئے، دکھاؤ مجھے اخبار، آؤ میں الزام لگاتا ہوں ماں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہو تو میری تردید کراؤ شیرا والے کے اس عظیم الشان اجتماع میں۔ اخبار والوں دیکھو، تمہاری حسن نگاہ کی بھی خیر ہو، چاہے تو ذرے کو پہاڑ بنا دو اور چاہے تو کوہ ہمالیہ تمہیں ٹیلا نظر آئے۔ اس اجتماع کو بھی ذرا دیکھو۔ میں اس اجتماع عظیم میں جو اس دور میں شیرا والے باغ کا سب سے بڑا اجتماع ہے، میں سرکاری پرچہ، مشرق پریس ٹرسٹ کا اخبار، اس سوموار کا پرچہ، اور مشرق والے ہمارے ملک صاحب پریشان نہ ہوں،
मशरकी में नहीं छपा। नए वक्त, जंग, डॉन, पाकिस्तान टाइम, ये मेरे पास मौजूद है। सोमवार का अखबार, ये पाकिस्तान टाइम, ये भी अखबारी अखबार, सरकारी अखबार। इसके अंदर 1/4 पूरे अखबार का जितना साइज है, उसमें 1/4 ये इश्तिहार छपा। इसका उन्वान है बेरर नेशनल फंड बॉन्ड्स। सुनो, ज़ियाउल हक, मैं इल्जाम लगाता हूं, मैं और किसी बुज़दिल मां का बेटा नहीं। गलत हो, मुझ पे मुकदमा चलाओ, मुझको तख्ताएदार पे लटकाओ। उस मां ने मुझे जना है जो तख्ताएदार पे लटका हुआ देखकर मुझको ये कहेगी कि अभी इस खतीब के मिंबर से उतरने का वक्त नहीं आया है। आओ, अगर ये बात दुरुस्त हो, मूछे तूने पहले छोटी करवा ली है, इनको मंडवा ले। और इन मूछों का फायदा क्या है? हमको डराने के लिए रखी हुई है। कहते हैं F-16 तैयारे आगे हैं, F-6 तैयारों का स्क्वाड्रन कायम हो गया है। हर रोज अफगानिस्तान हमारी सरहदों पे बमबारी करता है, ये मूछ नीचे करके आ जाता है। हम बात करते हैं, मूछ ऊंची करके आ जाता है। सुनो, अपने से लड़ने वाले बेगैरत, अपनी कौम से लड़ने वाले बेगैरत कभी गैरों के मुकाबले की जुर्रत नहीं करते। गैरों से वो लड़ सकता है जिसको अपनी कौम की ताईद हासिल हो, जिसको अपनी कौम की ताईद। आज मेरे अहले हदीस का चाकर, उनकी चौखट का चौकीदार, इसलिए तुम्हें ललकार रहा हूं कि मेरी कौम मेरे पीछे है। आज तुम सुनो, तुम्हारे पीछे कौन है? एक बीबी शरीफ नवाज है। क्या क्या शोरश ने कहा था, मेरी कौम तेरे हुस्ने कमालात की है। हमारी किस्मत में क्या क्या सुनहरे बेबी और खिलौने ऐसे वजीर लिखे हुए हैं हमारी किस्मत में। सुनो, बात गलत हो, मुकदमा चलाओ, सही हो, इस्लाम का नाम लेना छोड़ दो। पूरे चौथाई हिस्से का अखबार में छपा नेशनल बेरर नेशनल फंड बॉन्ड्स, और इसके अंदर खुदा का, रसूल का, इस्लाम की शरीयत का वो मजाक उड़ाया गया। लिखो अखबार वालों, मैं जवाब दे हूं, बर्रे सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने इतना मजाक नहीं उड़ाया। क्या लिखा है? सुनो, लिखा है कि ये बॉन्ड सूद पर दिए जाएंगे। साल का सूद 11%, 2 साल का सूद 21%, 3 साल का सूद 31%। कोई बात नहीं, इस लानत में सारे हुक्मरान शरीक रहे हैं, लेकिन वो लानत जो सिर्फ इस हुक्मरान के हिस्से आई है वो सुनो। लिखा, इस सूद के बॉन्ड खरीदने का फायदा क्या होगा? कहा, पहला फायदा, मुनाफे पर इनकम टैक्स माफ, डॉलर टैक्स माफ। और ठहर, तू बड़ा काला लाल पान लू, तेनों खोली ना भेज दिए। पहला फायदा, मुनाफे पर, सूद पर इनकम टैक्स माफ, डॉलर टैक्स माफ। इसमें भी तुम सारे बेईमानों के साथ शामिल हो। लेकिन वो बात जिस पर जमीन फट जाए, आसमान टूट गिरे, जिसकी जुर्रत किसी को ना हुई, तुमको हुई। कहा, दूसरा फायदा, इससे ज़कात जो बांट लेगा उसको ज़कात से मुस्तस्ना कर दिया जाए। ये लिखा है। सुनो, 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 ज़कात वो फरीज़ा है जिससे मुस्तस्ना को करने का हक रसूल को भी नहीं है। लिखो मेरी बात, ज़कात वो फरीज़ा है जिससे मुस्तस्ना करने का हक पैगंबर को भी नहीं है। और ये वो फरीज़ा है जिसने सिद्दीक को सिद्दीक अकबर बनाया।
کوئی زکات میں نہ دے گا ابو بکر اس کی گردن کو اڑا دے گا. آج کہتا ہے اور اسلام کی بے حرمتی. ہائے ہائے پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحگر کو میں. اس کی اپنی بنائی ہوئی شریعت عدالت جس کو ضیاء الحق نے بنایا, اس کے جج ضیاء الحق نے نامزد کیے. اس عدالت میں ضیاء حکومت نے جوئے کے متعلق ایک رٹ داخل کی. کیا رٹ داخل کی؟ اسلام آ جائے نہیں کہ جوا آزاد ہو جائے. مولویوں کو خریدا گیا. ایک تین فروش ضمیر فروش ملا, اس نے عدالت میں بیان دیا کہ رسول اللہ بھی جوا کھیلا کرتے تھے. اس کے باوجود آفرین ہے اس شرعی عدالت کے ججوں پر, میں ان کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے کہا جوا حرام, گڑ دوڑ پر شرط لگانا حرام, اس نے نسلوں کو تباہ کیا, خاندانوں کو تباہ کیا. اور ضیاء الحق تیرے اسلام کو سلام, تیری عدالت نے فیصلہ دیا, فیصلے کے دوسرے دن تو نے جوئے پر سے پابندی کو اٹھا دیا اور سب سے پہلا گھوڑا جیتا وزیر اعظم کے پیر کا جیتا. وزیر اعظم کے پیر کا جیتا. اور سنو, وقت مختصر, کہنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. میں کہتا ہوں آج اگر بے نظیر بڑھ کے مار رہی ہے, بھٹوازم کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ضیاء الحق نے قوم کو اسلام کے نام پہ دھوکہ دیا ہے. وگرنہ بھٹوازم, سوشلزم اور بے نظیر کے دعوے پاکستان کے لوگ اسے کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار. تم نے, میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغ نے مجھے. تم نے اسے چلانا ہی بخشی, تم نے. اور پھر پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہو. پنجاب کا موجودہ گورنر آخری وقت تک پیپلز پارٹی کا ممبر تھا. یاسین بٹو وزیر خزانہ آخری وقت تک پیپلز پارٹی کا وزیر تھا. انور عزیز موجودہ وزیر آخری وقت تک پیپلز پارٹی. اور تم نے صرف پی این اے کو توڑنے کے لیے, دینی قوتوں کو درہم برہم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو زندہ رکھا. آج اہل حدیث یہ اعلان کرتے ہیں اور اہل حدیث کے جوان یہ اعلان کرتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک میں نہ بھٹو ایزم آئے گا نہ ضیاء ایزم چلے گا. اس ملک میں چلے گا, رب کا قرآن چلے گا, نبی کا فرمان چلے گا. اور آج ضرورت ہے نئے سرے سے پی این اے بنانے کی. ہمارے امیر نے اتحاد کی دعوت لاہور میں بھی دی, یہاں بھی دی. میں سمجھتا ہوں آج ان تمام پارٹیوں کو, سیاسی جماعتوں کو جو اس ملک کو اسلام کی دین سمجھتے اور جانتے ہیں کہ یہ ملک جمہوریت کے ذریعے آیا, آمریت کے مقابلے کے لیے, بھٹوازم کے مقابلے کے لیے متحد ہو جانا چاہیے. ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون چلا سکے گی؟ اٹھ کے بولو چلا سکے گی؟ اٹھ کے بولو چلا سکے گی؟ کوئی دنیا کی طاقت اس ملک میں قرآن و سنت کی راہ میں رکاوٹ بن سکے گی؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہیروں اور ویڈیو کیسٹوں کا مرکز مجید کیسٹ ہاؤس، نس مسجد چینیا والی، کوچہ چابک سوارا، اندرون رنگ محل لاہور کی طرف صاحب وہ ایک قرارداد آپ کے سامنے پیش کریں گے. حضرات، آج کا یہ عظیم اجتماع اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی نظام آئے گا تو صرف اور صرف کتاب و سنت کا آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. میں اس کے انتخاب پہ قربان جاؤں. جب فیلوں کا وقت آیا تو مولا کریم نے ابابیل سے کام لے لیا.
اگر جناب دودھ کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العزت نے ام معبد کے ڈیرے پر بکری سے کام لے لیا، اور اسی طرح غار ثور پر مولا کریم نے مکڑی سے کام لے لیا۔ اور میں یہ عرض کر دوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر کوئی چیز ملک میں اٹھی، اگر بے نظیر آئی ہے تو مولا کریم نے ظہیر سے کام لے لیا ہے، اگر کوئی عدو اللہ آیا ہے تو مولا کریم نے عبداللہ سے کام لے لیا ہے۔ تو اس اکابرین کے اس مختصر خراج عقیدت حضرات، تو اب آپ جو مختصر سی قرارداد ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اسرائیل کی مذمت میں ہے، اسرائیل نے عرب مسلمانوں پر جو مظالم ڈائے ہیں اور آئے روز جس انداز سے مسلمانان فلسطین کو نشانہ ستم بنایا جا رہا ہے، اور بیت المقدس کے سلسلہ میں جو ناپاک عزائم رکھتا ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ جلسہ عام ان کی شدید مذمت کرتا ہے، بلکہ ان کے ظالمانہ ہتھ گنڈوں کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا ایک ہی حل ہے کہ عالم اسلام کو دین کی بنیاد پر متحد کر کے بنیاد مرصوص بن جانا چاہیے، اور اسرائیل اور اس کے حواریوں کے خلاف جہاد کا آغاز کر دینا چاہیے۔ کیا یہ آپ کو قرارداد منظور ہے؟ گڈ کیا کو کیا یہ قرارداد منظور ہے؟ حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری، نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم، ملک میں کئی جماعتیں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں، اور کرنا چاہیے، اور کل جماعتی انتخاب کے مخالف تھے، آج وہ بھی یہی اپنا منشور پیش کر رہے ہیں کہ ملک میں جماعتی انتخابات ہونے چاہیے، لیکن ایک ایسے بھی اعلان ہے کہ فلاں عورت ملک کی تقدیر ہے، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ مردوں کے سامنے ننگے سر تقاریر کرنے سے اور تالیاں بجانے سے کبھی ملک کی تقدیر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ملک کی تقدیر اگر تبدیل ہوگی اللہ کے قرآن کے ذریعے اور مصطفیٰ کے فرمان کے ذریعے ہوگی۔ اور یہی ہمارا منشور ہے۔ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں کہ اب جماعت اہل حدیث کے نوجوان اور بزرگ حضرت الامیر اور علامہ احسان اللہ ظہیر کی قیادت میں نکل چکے ہیں۔ نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ سردی کی پرواہ ہے، نہ کسی کی دھمکی کی پرواہ ہے، نہ کسی کی ڈرنے کی بات ہے۔ ہم بالکل دلیری سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے اسلامی قانون نافذ نہ کیا، اب ہم مطالبہ کرتے ہیں، پھر ہم رمضان کے بعد تیرا مقابلہ کریں گے۔ اور اس سے بڑا اور کیا ہمارا اعجاز ہے کہ ہم وہ بات پیش کرتے ہیں جس کو اہل حدیث مانتے ہیں، جو بندی تسلیم کرتے ہیں، بریلوی تسلیم کرتے ہیں، شیعہ تسلیم کرتے ہیں، ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم التجا کرتے ہیں جماعتوں سے کہ تم اپنی اپنی شخصیات کو، اپنے منشور کو بالا تر رکھ کر آؤ نظام مصطفیٰ کے لیے اتحاد کریں۔ ہم تیار ہیں، اور جب تک ملک میں یہ قانون نہیں آئے گا، جس طرح ہم اسلام کے داعی ہیں، اسلام کی حفاظت چاہتے ہیں، اس طرح ہم ملک کی بھی سالمیت چاہتے ہیں۔ اور یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں کہ تم اپنے اپنے ازم پیش کرو، اور جن جو ازم ہم نے دیکھ لیے ہیں، جن ازموں کو ہم نے دیکھا، جن کو ہم نے سامنے آنکھوں سے دیکھا، محترم وہ ملک کی تقدیر تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ یارو وعدوں میں نہ گزار دو موسم بہار کا۔
ہم اس لیے آپ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے جناب صدر صاحب کسی نے قرآن پڑھ کر وعدہ نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ نافذ کروں گا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قرآن و سنت کا قانون نافذ کریں گے۔ تو نے دعویٰ کیا ہے اور اسلام کو بدنام کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے یہ قانون نافذ کر دے، ورنہ تیرے لیے آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں، نہ تو رہے گا نہ تیرے رفقا رہے گا۔ نعرہ تکبیر۔ یہ تھے پروفیسر ساجد میر صاحب جن کے مطابق اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جناب صدر، علماء کرام اور معزز حاضرین، اس ملک خدا داد پاکستان کی مختصر سی تاریخ پر اگر ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جن دو بنیادوں پر اس ملک کی تعمیر کو اٹھایا گیا تھا، ہم نے انہی دو بنیادوں کو فراموش کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے سارے سیاسی اور دینی مسائل اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے ان بنیادوں کو فراموش کر دیا تھا۔ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا اور اسے عطا تو اللہ نے کیا تھا، مگر اس کو عوام نے بنایا تھا۔ ہم نے اس کی اسلامی اور عوامی بنیاد کو فراموش کیا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم قسم قسم کے دینی اور سماجی اور سیاسی مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ ان مسائل کا ایک ہی حل ہے، ملک کو بنیادوں کی طرف لوٹانا۔ غلط فہمی نہ ہو، مثال کوئی غلط نہ سمجھے، جس طرح اسلام اپنی دو بنیادوں کتاب و سنت پر قائم ہے اور ہمارے دینی مسائل بس کرو بھائی، بس کرو، دو باری ٹھا ہو گیا، ایک باری پٹو ٹھا تو ایک باری سے آٹھا، بس کرو۔ اینو انجوش آیا، بس کر یار۔ بھائی ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، چاہے 1 منٹ کے لیے آپ بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اہل حق کا یہ کتنا بڑا اجتماع ہے۔ دائیں طرف سے بھی بیٹھ جائیں اور بائیں طرف سے بھی، اور سٹیج پر سے بھی بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جانا، تم بھی بیٹھ جاؤ، یہ بائیں طرف سے بھی بیٹھو نا بھائی، تم بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں بس، کی طرف تو سارے اٹھ پڑنا پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، میں جب سٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا تو بے شمار لوگوں نے راستے میں آتے ہوئے مجھے رکے دیے، کوئی سوال کچھ کر رہا ہے، کسی نے کچھ سوال کیا۔ ایک سوال بہت سے رکوں میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل حدیث اب تلک کیوں سوئے رہے، آج کیوں جاگے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ پہلے ہم نے ان کی نہ للکار سنی نہ ان کی یلغار دیکھی، آج ہم ان کی پکار بھی سن رہے ہیں، ان کی للکار بھی سن رہے ہیں، اور ان کی یلغار بھی دیکھ رہے ہیں، ایسی یلغار کہ جس کو دیکھ کر بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو گئے ہیں۔
اور وہ لوگ جو کل تلک یہ کہتے تھے کہ اس ملک میں اہل حدیث کا کوئی وجود نہیں، آج ہمارے دو ہی اجتماعات کو دیکھ کر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اہل حدیث زمین سے اگ پڑے ہیں یا آسمان سے برس پڑے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آئے ہیں، ان کا جواب اگرچہ ایک لمبی نشست کا محتاج ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی اصل بات کے آغاز سے پہلے مختصر سی تاریخ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ اہل حدیث نے اس بر صغیر میں مدت مدید سے کتاب و سنت کی شمع کو فروزہ رکھا، لیکن براہ راست اب تلک سیاسیات میں کیوں نہیں آئے؟ اس کا سبب جو تاریخ دان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اس بر صغیر میں انگریزی استعمار کا طوطی بولتا تھا تو اس بر صغیر کے بہت سے مسلمانوں کے گروہ ایسے تھے جو انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر کعبہ تک پہ گولی چلانے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئے تھے، اور انہوں نے آج جس بغداد کو بغداد شریف کہتے ہو، اس بغداد پہ حملہ کرنے والی انگریزی فوج میں بھرتی ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی کے مقبرے پر گولہ برسانے سے بھی دریغ نہ کیا تھا۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس ملک کے بہت سے وڈیروں نے میرے نزدیک بر صغیر کی تاریخ کے سب سے بڑے لٹیرے اگر کوئی ہیں تو وہ وڈیرے ہیں، چاہے وہ جاگیردار ہو، چاہے وہ سرکار ہو، اور چاہے وہ خانقاہوں اور مسجدوں میں بیٹھے ہوئے برہمن ہو۔ انہوں نے اس ملک میں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے والے ان مسلمانوں کو تعویذ دیے جو بغداد میں شیخ عبد القادر کی مسجد پر اور ان کی قبر پر گولہ باری کے لیے جا رہے تھے کہ ان تعویذوں کو باندھ لو، مسلمانوں کی گولیاں، بغداد کا دفاع کرنے والوں کی گولیاں تم پہ اثر نہیں کریں گی۔ اس دور میں بر صغیر میں اگر سرفروشوں کا کوئی قافلہ موجود تھا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سروں پہ کمن باندھ رکھا اور ایک ہاتھ میں رب کا قرآن تھام رکھا، دوسرے میں محمد کا فرمان تھام رکھا تھا۔ انہوں نے اس ملک میں انگریزی استعمار کو للکارا، اس کی راتوں کی نیند کو حرام کیا، اور پھر تاریخ پڑھنے والے طلبا، اور آج میں اپنے اس شہر میں جس کی طرف اپنی نسبت پہ مجھے فخر ہے کہ یہ مولا میر کا شہر ہے، یہ مصور پاکستان اقبال کا شہر ہے، یہ شاہ جہان کے استاد ملا افضل کا شہر ہے، یہ ملا عبد الحکیم کا شہر ہے۔ اس شہر میں کھڑے ہو کر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب ہر طرف سے پاس نامے پیش کیے جا رہے تھے، ایک حریت پسندوں کا قافلہ تھا جو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، انگریزوں بر صغیر سے نکل جاؤ، جب تک وہابیوں کا ایک بیٹا زندہ ہے تمہیں چین سے بر صغیر میں نہیں بیٹھنے دے گا۔ آج لوگ تاریخ کو بھی فراموش کر بیٹھے، لوگ بھول گئے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کوئی بات نہیں، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، کوئی بات نہیں۔ اگر آج تم ہمارا اعتراف نہیں کرتے، نہ کرو، تاریخ اعتراف کرے گی۔
پڑھائی کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے حکمرانوں نے اس مقولے کو بھی غلط ثابت کر دیا. ہم نے دیکھا ہے مورخ کا قلم بھی دیکھتا ہے یا خانزادوں کی پیشانیاں دیکھتا ہے یا ماشاءاللہ ڈکٹیٹروں کے اشارہ ابرو کو دیکھتا ہے, حق نہیں دیکھتا. تاریخ سے پوچھو کون تھا جس کے محلوں پر ٹریکٹر چلائے گئے؟ کون تھا جن کی بستیوں کو پیوند خاک کیا گیا؟ کوئی ماں کا لال بتلائے. اس کی تاریخ میں پٹنہ کا نام ہو تو مجھ سے سوال کرے, اس کی تاریخ میں بہار کا نام ہو تو مجھ سے پوچھے, اس کی تاریخ میں صادق پور کا نام آتا ہو تو مجھ کو ٹوکے. یہ جن کے شہر تھے, اہل حدیثوں کے شہر, جن کو ان کے باسیوں سمیت ان کے اوپر گرا دیا گیا اور ان کے علماء کو پکڑا گیا, ان کو پھانسیوں کی سزا دی گئی. انہی میں سے ایک یحییٰ علی کا نام تھا, اہل حدیث کا سر خیل. جج نے پھانسی کی سزا دی. رات کو تاریخ کوٹری میں اس کو علیحدہ کر کے رکھا گیا. جج دیکھنے کے لیے گیا, دیکھوں رات کی تاریکی میں اس پہ کیا بیت رہی ہے, جس کو صبح دم پھانسی ہونے والی ہے. کیا دیکھا؟ ساری کوٹریوں کے چراغ بجھے ہوئے, یحییٰ علی کی کوٹھی سے نور نکل رہا ہے. حیران و شستہ رہ گیا. آگے بڑھا, دیکھا اس تاریخ کوٹری میں یحییٰ علی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آسمان سے ابر نور برس رہا ہے, پیشانی پر مسکراہٹ, ہونٹوں پہ تبسم. کہا اس کو باہر نکالو. موت کا قیدی, صبح دم پھانسی پہ لٹکنے والا, موت کا انتظار کرنے والا نکالا جاتا ہے. انگریز جج پوچھتا ہے تم نہیں جانتے تمہیں موت کی سزا ہو چکی ہے؟ کہا اگر یہ جانتا نہ ہوتا تو میری کوٹری میں نور کیوں سے آتا؟ جانتا ہوں. کہا پھر خوش کیوں ہو, مسکراہٹ کیوں ہے, کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا صبح رب سے ملاقات کا دن ہے, اور جس کی ملاقات اپنے محبوب سے ہونے والی ہو اس کی وہ رات شب برات ہوتی ہے. مسکراہٹ نہ ہو تو اور کیا ہو؟ جج کا چہرہ بدل گیا, کہنے لگا سنو, میں اہل حدیث کے بیٹے تجھے پھانسی چڑھا کے خوش نہیں دیکھنا چاہتا. عمر قید کی سزا, اور کہا گیا اس کی داڑھی کو مونڈ دو. داڑھی کو مونڈا گیا. یحییٰ علی نے اپنے بال داڑھی کے ہاتھ میں لیے, رونا شروع کر دیا. جج حیران رہ گیا, موت کی سزا سنی نہیں رویا, داڑھی مونڈی کی رو پڑا ہے. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا اپنی بد نصیبی پہ, داڑھی کی خوش نصیبی پہ روتا ہوں. سوچتا ہوں مجھ سے زیادہ داڑھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقدس نکلی, وہ اس کی راہ میں کٹ گئی, مجھے کٹنے کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے. اس یحییٰ علی کے بارے میں غلام رسول گہر نے تاریخ مجاہدین میں لکھا کہ انگریز نے اس کی ساری بستی پر بلڈوزر چلوا دیے. کہا جو بھی وہابی پیدا ہوگا باغی پیدا ہوگا, بلڈوزر چلا دو. جو باہر لوگ رہتے تھے ان کو پکڑ کے انگلستان بھیج دیا کہ اس فضا میں ذرا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا. کہا 57 برس بیت گئے, بستی کو مٹے ہوئے, یحییٰ علی کو کٹے ہوئے, اہل حدیث کی بستیوں کو برباد ہوئے. 57 برس گزر گئے, نئے سرے سے اجازت ملی اپنے گھر بنا لو. سوچا اب ان کے خمیر سے بغاوت کا پتا نکل گیا ہوگا, بنائیں گے گھر. انگریز بہار کا گورنر اسی قافلہ حریت کے سالاروں کے گھر, جن کو سمجھتا تھا کہ ان کی نسلوں کی برین واشنگ ہو چکی ہوگی, گیا. ایک 8 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ ایک لاٹھی کو
اپنی ٹانگوں میں دبائے گھوڑا دوڑانے کا کھیل کھیل رہا تھا. جس طرح بچے لاٹھی کو سواری بنا کر کہتے ہیں گھوڑا آیا ہے, کھیل رہا تھا. اے ڈی سی آگے بڑھا, کالا انگریز تھا. اسی طرح کا کالا انگریز جس طرح کے ہمارے حکمران کالے انگریز ہیں. چٹے انگریز چلے گئے, کالے ہمارے لیے چھوڑ گئے. اور ان کی شکل پھر بھی کچھ اچھی تھی, ان کی شکلوں پہ بھی پھٹے منہ پڑی ہوئی ہے. کالا انگریز آگے بڑھا, اس نے دستک دی, کہا صوبے کا گورنر آیا ہے. بچہ کھیل رہا تھا, صوبے کا گورنر اترا, گھر کا بڑا سربراہ استقبال کے لیے نکلا. بچے نے جب گورے کو دیکھا, اپنی لاٹھی کا رخ انگریز کی طرف کر لیا اور اس طرح اس کے دستے پر ہاتھ چلانے لگا جس طرح رائفل کے ٹریگر پہ ہاتھ چلاتے ہیں. اس انگریز نے دیکھا, بچے کا باپ پریشان ہو گیا. چھوٹا سا بچہ یہ کیا کر رہا ہے؟ انگریز تھا, کہنے لگا مولوی صاحب اس بچے کو چھوڑ دو, جب تک وہابیوں کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اس کے سینے میں انگریز کی نفرت موجود رہے گی. اور پھر شہریار پھانسیاں لگائیے اس سیال کوٹ کے شہر میں. بھول گئے ہو سیال کوٹ کے باسی ہو تم اپنی تاریخ. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. تمہیں یاد ہو, اور جسے آپ کہتے تھے باوفا, جسے آپ کہتے تھے آشنا, میں وہی ہوں مومن مبتلا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, تمہیں نہیں یاد. اس سیال کوٹ کے اندر وہابیوں کے لیے پھانسیاں لگائی گئی. صرف بنگال کے اندر 1,00,000 اہل حدیثوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا. ایک, اور کسی کا ماضی اتنا حسین ہو تو لے کے آؤ. ایک لڑکی صرف ایک باپ کی لاش اٹھا لائی ہے, اور تم تو ایک لاش لے کے آ گئے ہو, اور میری لاشیں تو اتنی بے شمار ہیں جن کو میں اٹھا بھی نہیں سکتا ہوں. میں کس طرح اٹھاؤں؟ تم تو اٹھا کے آ گئے شہر شہر میں. اور میرے بھائی اخبار نویس لکھے, میں چیلنج دیتا ہوں, آج پاکستان بنے 39 برس ہو گئے, آج تک فوج کے کمشنر دفتروں کے حلف نامے میں یہ بات لکھی ہے. سنا, آج تک اس مولوی ضیاء الحق کے بارے میں, جن کا نام سن کے کئی لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, پترا تینوں بھی ٹکرنے ٹھہر جا تو ذرا. اس ضیاء الحق کے دور میں, اس ضیاء الحق کے دور میں بھی آج تک سینئر افسروں کے لیے, فوجی افسروں کے لیے ایک حلف نامہ ہے جس پر دستخط کیے جاتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی حلفیہ بیان کرے کہ یہ وہابی نہیں ہے. آج تک لکھا ہوا ہے, جو لکھا ہوا ہے. اور سنو, ابھی لعنت کرنے لگے ہو. لعنت تو اس وقت ہوگی جب سارے کہیں گے لعنت. سنو, اور ان لعنتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا تو کدی نہ بوریا بستر چوک کے نس گیا ہوں. یہاں تو جب تک کرائے کے مکان لینے والے مولوی کا بستر اس کے سر پہ رکھا نہ جائے تب تک وہ مکان نہیں چھوڑتا ہے. سنو ذرا بات, سنو میری بات تو سنو. آج تک لکھا ہوا ہے کہ میں وہابی نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہابی اور باغی ایک معنی ہے, وہابی باغی کے مطابق. اور میں وہابیوں کا بیٹا اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم انگریز کے باغی, انگریز کے پٹو حکمرانوں کے باغی, ہم باغی ہیں. ہمیں اپنے گناہ پر کوئی ندامت نہیں. مجھ کو قتل کرو, دار پہ کھینچو مجھ کو, میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. جو جی چاہے سزا دے لو. میں ضیاء الحق کا بھی باغی, میں بھٹو کا بھی باغی, میں یحییٰ کا بھی باغی, میں ایوب کا بھی باغی. میری وفا اگر ہے تو یا خدا کے لیے ہے یا مدینے کے مصطفیٰ کے لیے ہے.
یسد از قبیلہ مانیس، اور جو باغی نہیں ہے وہ اہل حدیثوں کی فہرست سے اپنے نام کو کٹوا لے. ہم باغی ہیں، ہم باغی ہیں. ضیاء الحق تیرے ماشاء اللہ کے باغی، تیرے جھوٹے قانون کے معافی، تیری مصنوعی مونچھوں کے باغی، تیری اس پھٹی ہوئی وردی کے باغی. یہ پھٹی ہوئی وردی، شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو؟ سینے پہ 10 تمغے لگائے ہوئے، لائن لگی ہوئی ہے تمغوں کی. پوچھو، ہلال جرت ہے، ہلال پاکستان ہے، ہلال بسالت ہے، ہلال قائد اعظم ہے. بے غیر تو کس ملک کو فتح کیا ہے؟ اتنے تمغے لگائے ہوئے ہو، کس ملک کو فتح کیا ہے؟ اسلام آباد سے جواب آتا ہے پاکستان کو فتح کیا ہے، پاکستانی قوم کو فتح کیا ہے. شرم نہیں آتی؟ تمغے لگائے ہوئے ہیں 10. ہم باغی ہیں اہل حدیث. اب بولو اہل حدیث، اونچی بولو اہل حدیث. تمہارے باغی، تمہارے قانون کے باغی، تمہارے جھوٹے ماشاء اللہ کے باغی، اور تمہارے پناہ گیر جنیجو کے باغی. وزیر اعظم لان واسطے تمہیں کوئی بندہ نہیں سی لبتا، سانو کہنا سی اسی ساجن میر نوں لوا دینا سی. دیکھو اس کا چہرہ دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کالو کوال آ گیا ہے. یہ وزیر اعظم ہے، اور ہم کہتے ہیں تو کہتا ہے ہم ہی گر نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل، کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. سبحان اللہ، واقعی تمہارا چہرہ دیکھ کے شرم آ جاتی ہے. ہم اس بد نصیب ملک کے باسی ہیں جس کا وزیر اعظم یہ ہے. یہ وزیر اعظم ہے حاجی یوسف، انہوں کو بانا دی دکان ہی کھول دے گجرا والے. اور کہتا کیا ہے؟ سنا، آج نظام اسلام کی بات کرتے ہیں. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. نظام اسلام کی بات کرتے ہو، اور جب احسان الہی ظہیر 77 کی تاریخ میں، 77 کی تاریخ میں مال روڈ پہ گولیاں کھا رہا اور اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر سرور کائنات کی علم کو لہرا رہا تھا، یہ جنیجو پیر پگاڑو دیا لتا کٹ رہا تھی. مجاہد دیکھو، مجاہد بڈی کتنے ہجڑا ہے، کہتا ہے بڈی اور بس کر. اور ہمیں ڈراتے کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ لڑکی آ گئی ہے. اور لڑکی سے مرد نہیں ڈرتے، ہجڑے ڈرتے ہیں. لڑکی سے مرد، اور عورتوں سے کبھی مرد بھی ڈرتے ہیں. اور بولو، اور سیال کوٹی تھی تو بڑے بہادر لوگ بول دے کیوں نہیں؟ اور کبھی لڑکی سے مرد ڈرے ہیں؟ ہجڑے ڈرتے ہیں، ہجڑے. کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یہ آ گئی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تمہارا مربع بنے گا. ادھر سے یہ ڈویاں مار رہی ہوگی، ادھر سے اہل حدیث مولانا عبداللہ کی سوٹی مار رہے ہوں گے. اور کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں، سنو، ایک دور تھا اہل حدیث کا نام لینا جرم تھا. اتنے شہداء کی لاشیں ہم نے اٹھائی، اپنے کندھوں پر اٹھائی، ان کو لے کے آئے، اور پھر لوگوں نے سمجھا اپنی صف بندی ضروری ہے. جب تک صف بندی نہ ہو، یہ پسے ہوئے انگریزی استعمار کے، اور انگریزی استعمار کے گماشتوں کے، ان کی مانوی اولاد کے پیچھے ہوئے. جب تک یہ سانس نہ لے لیں گے تب تک نئی لڑائی لڑ سکتے. آج بابیوں نے سانس لے لیا ہے، اور بولو اہل حدیثوں نے سانس لے لیا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں قرآن و سنت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. دنیا کی کوئی طاقت. اور سنو، آج چند شتونگڑے چھوڑے ہیں، مولوی جاہل درباری ملا، کہتے ہیں جمہوریت کی بات نہ کرو. کیوں؟ جمہوریت تو آئی نکاح چاہیے. کہتے ہیں جمہوریت کی بات نہ کرو. سنو، یہ ملک دو چیزوں کے ساتھ اس کی قسمت وابستہ. ایک
ایک اسلام کے ساتھ اور دوسری جمہوریت کے ساتھ، اور حکمران ان دونوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. حکمران ان دونوں کو اپنے لیے سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ اسلام آئے گا سب سے پہلے چوراہوں میں حکمرانوں کو لٹکایا جائے گا، اور سمجھتے ہیں جمہوریت آئے گی ان کا حساب ہوگا، ان کا پوچھا جائے گا. آج شراب چھاؤنیوں میں بکتی ہے، ہیروئن چھاؤنیوں میں بکتی ہے. 2000 روپیہ تنخواہ لینے والا فوجی افسر 40 لاکھ روپے کے بنگلوں کا مالک ہے. جمہوریت آئے گی پوچھیں گے، اور اس اسلام کا نام لے کر جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں. اور جو جمہوریت سب سے زیادہ اگر سکھائی ہے تو محمد الرسول اللہ نے سکھائی ہے. کون تھا جس نے کہا حکمران اگر نیا کرتا پہن کے ممبر پہ قدم رکھے دامن پکڑ کے نیچے اتارو، پوچھو جواب دو یہ کرتا کہاں سے لیا ہے؟ تم سارا ملک لوٹ کے اپنے گھر میں لے جاؤ، کہتے ہو جمہوریت نہ ہے. سن لو، اس ملک کی تقدیر اسلام سے وابستہ ہے. اس ملک کی تقدیر جمہوریت کے ذریعے یہ ملک بنا ہے. اہل حدیث ان دونوں چیزوں کے مقابلے میں، ان دونوں چیزوں کے بارے میں کوئی مداہنت کرنے کے لیے تیار نہ جمہوریت کے لیے نہ اسلام کے لیے. اور کوئی ہم کو نہ ڈرائے، یہ جائے گا تو لڑکی آ جائے گی. ہم نے لڑکی کے باپ کا مقابلہ کیا ہوا ہے، لڑکی کے ہم نے لڑکی کے باپ کا مقابلہ کیا. سنو، اس ملک میں اب آئے گا یا رب کا قرآن آئے گا یا محمد کا فرمان آئے گا. حضرات، میں آخری بات کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں. میرا جی یہ تھا کہ آج اپنے شہر میں کھل کر باتیں کرتا، لیکن سوچ رہا تھا کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام اور ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. لیکن بہرحال آخری بات آپ سے ہاتھ بلند کروا کے کہلوانا چاہتا ہوں. ہاتھ بلند کر کے کہو اس ملک میں قرآن و سنت آئے گی، اس ملک میں قرآن کا نظام. ہاتھ اٹھا کے کہو اس ملک میں قرآن کا نظام. اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے، جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے، جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے